السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آج میں آپ کو دعائیں بتاؤں گی، حدیثیں بتاؤں گی فار ریلیف آف پین اینڈ وارڈنگ آف دا ایول آئی۔ جب بھی آپ کو کوئی پتہ چلے کہ آپ کے عزیز و اقارب میں سے، آپ کے دوستوں میں سے، آپ کے فیملی فرینڈز میں سے یا کوئی رشتہ دار جو ہے بیمار ہو گیا، تو لازمی اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ کیوں اس کی عیادت کے لیے جائیں؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایسے ہیں جیسے آپ کے جنت کے باغ میں ہیں، کہ آپ جتنا ٹائم، چاہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، جتنا ٹائم بھی آپ بیمار کے پاس رہتے ہیں، چاہے آپ ہاسپٹل میں ان کو دیکھنے جائیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس وقت جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بیمار کو دیکھ کے اس کے اوپر آیت الکرسی پھونکیں، درود شریف پھونکیں، تینوں کل پڑھ کے پھونکیں، معوذتین پڑھ کے پھونکیں، کل سورۃ اخلاص، سورۃ ناس، سورۃ فلق، لیکن لازمی جائیں عادت کے لیے۔ کہ آپ نہیں پسند کریں گے کہ آپ جنت کے باغ میں رہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت حدیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے مسلمان مل جل کر رہیں، بہن بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، اور اگر کوئی آپ کے لیے برا سوچتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، تو اسے معاف کر دیں۔ کیوں معاف کر دیں؟ تاکہ آپ کا جنت میں پیلس بنے۔ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم جنت کے ایک تو گارڈن میں رہیں اور جنت کے پیلس، جنت میں جگہ جگہ ہمارے لیے پیلس ہو؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ تو چلیں آئیں ہم وہ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ حدیثیں یاد کرتے ہیں جو کہ بیمار کے لیے ہیں، کہ جب بھی کبھی آپ خود بیمار ہوں یا آپ کے آس پاس والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی یا ان کے بچے یا کچھ بھی، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار بیمار ہو، تو آپ یہ دعائیں یہ حدیثیں ان کو سکھا سکیں کہ ہاں یہ تم نے حدیث پڑھنی ہے، تو اس طرح تم صحیح ہو جاؤ گے۔ اس طرح بیمار کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں، تو اس کے دل کو طاقت پہنچتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ حدیثیں ضرور یاد کرنی چاہیے۔ چلیں، اور جب بھی آپ بیمار کے پاس جائیں تو بیمار ہمیشہ پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، یا میں ٹھیک ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، تو ہمیشہ اس کے لیے یہ اسے دعا بولیں اس کے سامنے، لا باسا طہورن انشاءاللہ، کہ تم غم نہ کرو، انشاءاللہ تم صحیح ہو جاؤ گے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیماری مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ وہ نعمت اس طرح کہ ہم نے جانے انجانے میں کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، ہمارے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہم ان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس جو عربی میں حدیث ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے لا باسا طہورن انشاءاللہ، دیر از نو ہارم ان سکنس اف اللہ ولز، اٹ ول کلینس یور سینس، یہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گے۔ یہ جو حدیث ہے، یہ وہ دم ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائزن بھی دیا تھا اور کالا جادو بھی کیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ کے اوپر یہ دم کیا تھا۔ اس لیے جب بھی کوئی، یا آپ یاد کر لیں اور یا اس کی اسکرین شاٹ لے لیں، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے آپ یہ پڑھا کریں، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیک۔ In the name of Allah, I blow on you from everything that can harm you, from the evil of every soul or jealous eye. May Allah heal you. In the name of Allah, I blow on you. یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد یہ ہے بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ In the name of Allah, may He bless you and cure you of every sickness and the evil of one who envies, when he envies, and from the evil of every eye. مسلم۔ اور یہ تیسری والی جو ہے یہ آپ نے خود پڑھنی ہے، اذہب الباس رب الناس، یعنی اپنے لیے پڑھنی ہے، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ O Lord of mankind, remove the pain and heal. You are the healer. Allah, you are the healer. There is no healing except your healing, which leaves no sickness. مشکات، یہ مشکات کی حدیث ہے۔
تو یہ پہلے دونوں جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دم میں، اور تیسری جو ہے تو وہ آپ نے جو بھی کوئی بیمار ہوگا وہ اپنے لیے پڑھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. چلیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم دوبارہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اسی طرح آپ نے اپنے بچوں کو دم کرنا ہونا کہ ان کو چوٹ نہ لگے تو آپ یہ پڑھیں. اعوذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. اعوذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. I seek protection for you in Allah's perfect words from every devil and every poisonous reptile and every evil eye. یہ بخاری کی حدیث ہے. اب یہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ جب ہوتا ہے اعوذ کا، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لیں. اعوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. میں آپ سے دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. I seek protection in Allah's perfect words from His anger and His punishment. Allahumma ajirni minan nar, astaghfirullah, and the evil of His slaves and the whisperings of the devils, and that they should come near me. ابو داود اور ترمذی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے یہ آپ ان کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. پہلی بچوں کے لیے، دوسروں کو دم کرنے کے لیے. نمبر 2 جو اپنے لیے ہے، اور نمبر 3 جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم ہے. نمبر 4 بھی دم ہے، اور نمبر 5 آپ کو یہ دعا کریں گے اپنے لیے. اوکے. اور بری نظر سے بچنے کے لیے یہ سورہ قلم کی لاسٹ ورس ہے. فار ریلیف آف پین اینڈ وارڈنگ آف دا ایول آئے. تو یہ ایول آئے بری نظر سے بچنے کے لیے سورہ قلم جو کہ سورہ ملک کے بعد آتی ہے تو اس کی آخری ورس ہے، آخری 2 ورسز. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. And indeed those who disbelieve would almost smite you with their eyes when they hear the reminder, and they say, indeed he is mad, although it is nothing but a reminder. سورہ القلم ورس نمبر اس کی آیات ہیں 51 اور 52. یہ بری نظر سے بچنے کے لیے ہے. یہ لیں آپ اس کے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. حدیثوں کو اسپریڈ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ضرور اسپریڈ کریں تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اسپریڈ کرے گا اس کا فیس ایسا ہوگا، قیامت کے دن بہت گلوئنگ فیس ہوگا، اس کے فیس پر نور ہی نور ہوگا. تو اس لیے ضرور حدیثوں کو اسپریڈ کریں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم سب کی ڈیوٹی، آپ کی، میری، ہمارے کے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن کو اور حدیثوں کو اسپریڈ کریں. اللہم صلی علی محمد. اپنی ڈیوٹی کبھی نہ بھولیں.